ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب پاک دے جو الفاظ میں نے تلاوت کیتے نے، میں صرف قرآن و حدیث کا پیغام دینا ہے۔ توجہ فرمانا، آج کل ویسے ہی سنیا دا دل بڑا دکھیا ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ جاوے نا ایک گھر وچوں تے گھر دے بچے یتیم کر کے جانتا ہے۔ خادم رضوی پوری سنیت نو یتیم کر کے چلا گیا ہے، اور صدیاں تلاش کرو گے نا سورج لے کے تے اتنا دلیر بندہ نہیں ملے گا کہ جیڑا ویل چیئر تے بہ کے نا میرے نبی دی ساری امت پہ چلاندا سی، اور جس میں امت نو سر اٹھا کے تو کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے ایک گل کرن دا جذبہ دیتا ہے کہ کروں مدح اہل دغل رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ توجہ حضرات گرامی، آپ نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فآمنوا ایمان لاؤ باللہ اللہ تے ورسولہ اور اللہ دے رسول تے والنور الذی انزلنا، اس نور تے بھی ایمان لے آنا ہے جیڑا نور والا لے کے آیا ہے۔ میں نے اور آپ نے تھوڑے یہ وقت میں اس بات سے غور کرنا ہے کہ کیا اسی واقعی اللہ تے ایمان لے کے آئے ہیں؟ کیا واقعی اسی رسول اللہ نو مندے ہیں؟ کیا واقعی ساڈا قرآن نال رابطہ ہے؟ حضرات پہلی بات، آج ساڈے رابطے بڑے کٹ چکے نے رب رسول دے نال۔ ساڈی نا زبان صرف رب رسول دا نال لیندی ہے، اسی اندروں نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دا پورا مسلمان بن، پورے دا پورا اسلام بھی داخل ہو۔ جس عشق نال بندہ محفل میلاد وچ بہندا ہے، شادی حال وچ کیوں نہیں بہندا؟ جتھے مہندی تے لڑکیاں نچائیاں جا رہی ہوندیاں نے اور جتھے گانے گائے جا رہے ہوندے نے، اتھے غلامی رسول دا اظہار کیوں نہیں ہوندا؟ اللہ فرماندا ہے تعلق ایسا ہونا چاہیے، تو گھر بیٹھا ہوئے تامی غلام مصطفیٰ دا لگے، تو بازار چلدا ہوئے تامی غلام مصطفیٰ دا ہی لگنا چاہیے۔ تو کیا میرا اور آپ دا تعلق ہے اللہ رسول دے نال؟ جو رب رسول دے بن جاندے نے نا، بڑیاں عزتاں ملدیاں نے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماندا ہے کن لی کما ارید اکن لکا کما ترید۔ ادھا مفہوم بیان کر رہے ہیں، حضور فرماندے نے میرا رب کہندا ہے بندیا تو میرا بن جا میں تیرا بن جاواں گا، تو میرا بن جا میں تیرا بن جاواں گا۔ جدوں میرا بنے گا نا تو پھر تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرا کم بھی زندہ رہے گا، تینوں سلام بھی ہوندے رہن گے۔ بڑے بڑے ٹیوانے تے ملک تے راجے تے بڑے بڑے امیر تے بڑے بڑے وزیر، انہاں دیاں قبراں دے لوگ نشان بھی بھول جان گے۔ قمر الدین تینوں قیامت تک سلامیاں ہوندیاں رہن گیاں، ہر تے وے محمد دا بن کے رہنا پوے گا۔ آؤ میں تو ایک چھوٹا جا واقعہ سناؤں جو حضور دے بندے نے نا۔ ساڈا تو نظام بگڑ گیا ہے نا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نو اتنا دسو مومن کون ہوندا ہے؟ بڑی معذرت دے نال، میں بڑا کھریاں گلاں کرن والا خطیب ہوں، میں اندر دا سچ باہر کڈنا ہے۔ سانو کدی پوچھن دی لوڑ نہیں پی باسی مومن آ کے نہیں۔ کدی پوچھیا کسی پیر مولوی کو لو کیوں؟ بس نوٹ 500 دا کڈو تے نات خان بھی تینوں ہی مومن منے گا، تے خطیب بھی تینوں ہی مومن منے گا، تے پیر بھی تینوں ہی مومن منے گا۔ اتھے تے امیران نو ملیاں کرونا نہیں ہوتا، غریبان ملیاں ہو جاندے۔ عجیب مزاج بنے نے نا۔ بازار پھر کے دیکھو، جہالت دی انتہا ہو چکی ہے۔ کرونا کولو ڈر کے زنانیاں دے منہ تے ماسک تے چڑھوائے نے، رب کولو ڈر کے دوپٹہ نہیں کرا سکے۔ اتھے تے میں مولویاں تے پیران دی اتھا میں ماسک ویدہ پہن اور نکلو یار اس کام تو تسی مصطفیٰ دے غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے، دیکھو نا جو رب کولو نہیں ڈردا نا کرونا کولو ڈردا ہے۔
جیڑا رب کو نہیں ڈردا وہ کس کو ڈردا ہے؟ تے جیڑا رب کو ڈردا ہے کیا رب سرٹیفکیٹ نہیں پیا دیندا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون؟ تو حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا، دین دی طرف آؤ، حضور دے بنو۔ انہیں پوچھیا سونیا میں مومن کون ہوندا ہے؟ امام الانبیاء نے نا بڑی سادی جی بات کی تھی، اے تسی بڑی توجہ نال میری گل سننی ہے۔ حضور نے فرمایا مومن اس اٹھ دی طرح ہے جنہوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ وچ ہوئے۔ مومن اس اٹھ دی طرح ہے جنہوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیں دے ہاتھ وچ ہوئے۔ کی مطلب؟ سائیں چلے تے اٹھ چلے، سائیں رکے تے رک جائے، سائیں مڑے تے مڑ جائے، سائیں بیٹھے تو بیٹھ جائے۔ مومن بھی ایسا ہونا چاہیے، نتھ شریعت دی وجی ہوئے، رسی سونے محمد دے ہاتھ وچ ہونی چاہیے۔ ہن ذرا میرا سوال ہے، ساڈیاں رسیاں حضور دے ہاتھ وچ نہیں یا ہندو انگریز دے ہاتھ وچ نہیں؟ شادیاں ہندوؤں دے طریقے تے ہو رہی ہیں تے گھر وچ کچن امریکن تے اٹالین بنائے جا رہے ہیں۔ نبی واسطے تساں کی کیتا ہے؟ کملی والے دے بن جاؤ، رسول اللہ نال اپنا تعلق رکھو۔ تیرا تعلق ایسا ہونا چاہیے زمانہ چھوٹ جائے، روٹ جائے، کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ حضور دا دامن نہیں چھٹنا چاہیے، مگر افسوس تیرے گھر شادی تے جدوں تین نچدی ہے نا تے دامن چھٹ جاتا ہے۔ جدوں تیرا بچہ داڑھی منا کے تو نائی دی دکان تے سٹ کے آندا ہے، دامن چھٹ جاتا ہے۔ تو آؤ رسول اللہ دے بن جائیے۔ ساڑھے بہت بڑے عالم دین گزرے نے، علماء انہاں دے نام تو واقف ہون گے، سنیت دے سر جنہاں دے بڑے احسان نے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے طالب علماں نو فرماندے سن، اور کتابی حوالہ اس بات دا تحریرن موجود ہے، آپ فرماندے سن سونے دے بن کے روے۔ دیکھو نا جیڑی گل میں دسن لگا نا، ادھا خلاصہ علامہ خادم رضوی نے نا ایک پنجابی دے جملے چ دسیا ہے، بس سائیں نوکران دی کانڈ نہیں لگن دیندے، اور نہیں لگن دیندے نوکران دی کانڈ۔ دیکھو نا کرونا آیا، 6 مہینے لاک ڈاؤن رہا، پھر بھی پر پہ تولدے نے لاک ڈاؤن واسطے، لیکن میں گل دسنا چاہنا ہے 6 مہینے لاک ڈاؤن وچ میں چودھریاں دے چلے بجے ویکھے نے، مولوی دا بجا نہیں ویکھے۔ کیوں؟ سائیں نہیں یہ کانڈ لگن دیندے، کوئی مخلص بن کے تے روے نا۔ حضرت مولانا حکیم الامت فرماندے نے میں تفسیر نعیمی لکھنی سی، آپ دی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر نعیمی۔ فرماندے نے تفسیر نعیمی لکھنی سی تو میں نے سوچیا احمد یار چل نالے عمرہ کرانگے تے نالے حضور پاک دے روضے دے سامنے کھلو کے نا تے قرآن والے کو لو پوچھا گے بعد تفسیر لکھ لوں، جنہوں سونے اجازت دیتی تے کرم بھی ہو جائے گا۔ کہندے نے میں عمرہ کیتا پھر مدینہ پاک گیا، وہ بڑے خوش قسمت ہوندے نے جنہاں نو مدینہ جانا نصیب ہوندے۔ تسی بڑے چنگے لوگ ہو، بڑے سادے لوگ ہو تے بڑے پیارے لوگ ہو نا، تساں ایک دعا کرنی ہے، جملہ میں کہنا ہے، دعا میں کردہ، تساں آمین کہنی ہے، جی میں اتھے بیٹھے ہیں نا رب سینے حرم وچ بھی بٹھا دے گے۔ تے جی میں اتھے حضور دیاں گلاں کر رہے ہیں نا، کدی سینے مسجد نبی ہوئے تے سبز گنبد نو ویکھ کے سونے تے درود بھی پڑھ لے۔ بڑا چاہے زیارت دا حسرت ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ فرماتے نے مدینہ پاکا جو رویا، میں مدینہ پاک دے بازار وچ گیا، کچھ کتاباں خریدیاں، کچھ کھجوراں خریدیاں۔ ایک دکان تے گیا نا تے اتھے کاپیاں تے پین پیسن تے میں سوچیا کہ تفسیر قرآن دی لکھنی ہے، جے سونے کو لو پوچھن آیا تے کاپی بھی تے مدینہ تو لے کے جاواں۔ کہندے نے میں ایک رجسٹر لے لیا،
پھر سوچیا پین بھی مدینے دا ہونا چاہیے. میں پیناں والی دکان تے وڑ گیا تے پین ویکھن لگ پیا. کہندے نے ایک پین نے نا مینوں اپنے ول چھک لیا. پین سی پارکر دا, نب سی سونے دی. تے میں آکھیا گل سونے دی لکھنی ہے, پین بھی تے سونا ہونا چاہیے. تو میں نے قیمت پوچھی نا تے میرے کول ادھے پیسے بھی نہیں سن جیڑی قیمت انہیں دسی. بہت مہنگا نب سونے دی. کہندے نے بڑا دل لگا, میں اتھے رکھ دیتا, پیسے جے نہیں کی بحث کرنی ہے. میں دروازے چو نکلن تو پہلے نا کئی باری مڑ مڑ کے پین ویکھیا. پھر میں چلا گیا, رات اپنے کمرے گزاری. فجر دے وقت نا مسجد نبوی چ نماز پڑھ کے تو ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے نا اکھاں بند کر کے درود پہ پڑھدا ساں. فرماندے نے میرے نال کوئی بندہ آ کے بیٹھا تے انہیں ہولے جیا پوچھیا تیرا نا احمد یار ہے. آپ فرماندے نے میں اکھ کھولی تو میں ویکھیا با اوہی دکاندار جدی دکان تے کل پین ویکھیا ہے. میں آکھیا ہاں میرا نا احمد یار ہے. انہیں جیب وچوں اوہی پین کڈیا, بڑا سونا پیک کیتا ہے. مینوں کہندا ہے لے رکھ لے. آپ فرماندے نے میں آکھیا میرے کول پیسے کوئی نہیں. انہیں آکھیا منگے نے تیرے کولو کسے پیسے, تو پین رکھ لے. آپ فرماندے نے میں آکھیا تو مینوں جاندا نہیں تے اتنا قیمتی پین مفت کیوں پیا دینا ہے. انہیں آکھیا رکھ, تینوں نہیں جاندا, جنہ کلیا میں انہاں نوں جاندا. آپ فرماندے نے میں کہیا یار کوئی مینوں بجارتاں وچ نہ پا, کنے کلے ہے. کہندے نے گل تے میں سمجھ آ گئی, لیکن میں اودے منہ سننا چاہتا سا. انہیں رو کے کیا احمد یار مینوں نہیں پتا تو کس مقام دا بندہ ہے, مینوں نہیں پتا تیرا کی کام ہے, پر مینوں مدینے رہندیاں نا کئی سال ہو گئے. میں سبز گنبد روز ویکھدا ہے, اے نور بھرے مینارے روز ویکھدا ہے. احمد یار میں کئی واری درود پڑھے, میں کئی واری دعاواں منیاں, میں کئی واری منتاں منیاں با مینوں سونے دی زیارت ہو جائے. مینوں نہیں ہوئی زیارت, لیکن اج پتہ نہیں کی گل سی, نہ میں درود پڑھیا, نہ منت منی, نہ کوئی دعا کیتی. اج آپ ہی سونا میری خواب وچ آ گیا. تے امام الانبیاء نے فرمایا کل تیری دکان تے میرا ایک غلام احمد یار نا دا آیا سی. انہوں پین بڑا پسند ہے, ادھے کل پیسے نہیں تے میرا منگتا مدینیوں خالی ٹر جاوے, اے گل مینوں پسند نہیں. تو صبح اٹھنا ہے تے تو پین کٹ کے نا پیک کر کے جیبن پا لینے, تینوں ریاض الجنہ وچ بیٹھا ملے گا. ادا نہ پوچھ کے نا تے انہوں میری طرف تحفے وچ دینے ہی, اپنے والوں نہیں دینا, میرے والوں دینے ہی کہ اے پین محمد مصطفیٰ دے کلیے. مولانا کہندے نے انہیں کیا رکھ لو, حضور نے گھلے. مولانا کہندے نے میں پین چوم کے اکھاں سے لایا, میں دل والی جگہ تے قمیض نہ لگا لیا, میں کھڑا ہو گیا. حضور دے روزے ول ویکھ کے کیا غلاماں نوں خالی نہ موڑن والیا, صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ, جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا. تو میرے بھائیو نا جو حضور دا بن جاندے آقا انہوں نواز دیتے, آؤ سونے دے بن جائے. اور سونے دا کنج بننا ہے جویں اسی بنے ہویا نہیں, انج بننا تیرا تن بھی سونے دا ہونا چاہیے, تیرا من بھی سونے دا ہونا چاہیے. بس حضور دے بن جائے. اللہ نال بھی تعلق رکھو, اللہ دے رسول نال. میں اگر 2-3 منٹ زیادہ لگا لے تو معذرت چاہوں. توجہ فرمانا. ایک بندہ مضمون لکھدا ہے, وہ کہندا ہے با رب دے بن کے ویکھیو, میں زندگی چ آزمایا ہے, میں اتنا تجربہ کر کے ویکھیا کتنا کرم کردا ہے اپنے بندیاں تے. کہندا ہے میں فیکٹریاں دا مالک, اج تو انہیں 15-20 سال پہلے دی گل لکھی. کہندا ہے میری فیکٹری میں بند کر کے گھر آیا نا تو امیر دولت بڑی, مگر مینوں نیند نہیں سی آ رہی. تو آج زندگی پہلا یہ موقع آیا با مینوں نیند نہیں آ رہی, پریشانی بنی ہوئی ہے. تو میں سوچیا میڈیکل سٹور تے جا کے دوائی لے کے آواں, گولی لے کے نا نیند دی سو جاواں. کہندا جدوں میں میڈیکل سٹور وال اپنی گڈی تے جا رہا سا نا تے محلے دی مسجد روڈ تے سی, دروازہ کھلا سی, تے میرے دل نے آکھیا یار گڈی روک, سنے ہیں ڈاکٹر دیاں دوائیاں وہ سکون نہیں دیندیاں جو رب نو دتا سجدہ سکون دیندا. تو تھوڑی دیر رب نو کے راضی کر لے.
کہندا میں گڈی پارک کر کے نہ مسجد آ گیا، میں وضو پہ کردا سا تے مینوں اندروں نہ رون دی آواز آ رہی، بتی بند ہے، بجلی بند ہے، اندر کوئی روندا پیا، سسکیاں ڈسکورے لے کے پیا روندا ہے۔ کہندا میں جلدی نال وضو کر کے اندر گیا، بتی آن کیتی تے پھٹے پرانے کپڑے کوئی مزدور پیا لگدا ہے سجدے پہ کے رو رہے ہے، میں اودے کول بیٹھ گیا پتہ کرا خیر ہوئے کی معاملہ ہے۔ کہندا تھوڑی دیر بعد انہیں سر چکیا نا تے آنسو صاف پیا کردا سی کہ میں کیا کیوں پیا رونا ہے؟ کہندا غریب ہاں، بیوی بیمار ہے، ڈاکٹر نے 10,000 علاج دا منگیا ہے، میرے کول پیسے کوئی نہیں تے امیر تے غریباں نو دنے بھی اپنے گھر نہیں نہ وڑن دیندے، رب راتی بھی واڑ لیندا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہندے نے میں ایک دن خطاب کر رہا سا تے خطاب کر دیا میں کہیا رب دے دروازے تے دستک دیندے رہو کدی تے کھولے گا تے ایک مائی کولو گزری، انہیں آکھیا جنید کی گل پیا کردا ہے، بوا تے او کھولے گا نا جنہیں کدی بند کیتا ہوئے تے رب نے تے بند ہی کدی نہیں کیتا تے کھولے گا کیویں؟ جنید کہندے نے اوے لوگو اس مائی ول ویکھو اے رب نو جنید نالوں زیادہ جوڑ دی، کہ جنید نالوں زیادہ رب دی پہچان رکھ دی ہے، رب اپنا بوا کدی بند نہیں کیتا۔ کاش تو رب دا بن جا، اسی تے بندیاں سامنے رونے ہیں، او مشکل وچ آ گئے او ساڈی مدد کرو۔ میں پوری تاریخ انسانی دا مطالعے دا نچوڑ پیا دستا جے حضرات، بادشاہ دا منگتا منگتا رہندا ہے، رب دا منگتا داتا بندا جے۔ وہ کہندہ ہے میں رو رہے ہیں مالک با تو ہی یہ کم کرنا ہے۔ حضرات اتھے غریب دے بڑے مشکل حالات نے، اتھے تے غریب نو سٹیج تے بھی کونی چڑھن دیندہ، سٹیج تے بھی چڑھن واسطے پیسہ کول ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک نے نا ساری زندگی دعا کی تھی، ربا میں نو مسکینی دی حالت بھی زندہ رکھی، موت بھی مسکینی دی حالت بھی چاہے تے قیامت میں اٹھا تے مسکینہ بھی اٹھا۔ میں حدیث پاک پڑھی نا با نبی پاک نو کدو پسند نے تے اپنے دادا جی تاج العلماء حضرت مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لو پوچھیا با حضرت اسی تے جتھے جائیے تے آکھیے با دیسی مرغے ہونے چاہی دینے تے بکرے ہونے چاہی دینے کہ حضور کدو پسند پہ کر دینے، رو کے فرمایا اصل گل تے نبی دس سکتے نے پر مینوں سمجھ یہ ہوندی ہے حضور کدو پسند کر کے نہ غریب دی عزت بنا گئے نے۔ حضور نو پتا سی امیر تے روز مرغے بھی کھا لینگے تے بٹیرے بھی کھا لینگے، غریب نو تے پتا نہیں قربانی دی عید تے بھی گوشت کوئی کھواوے کہ نہ کھواوے، میں کدو پسند کر جاواں۔ غریب کچے ویڑے وچ جے کدو پکاوے نا تے اج ناز کر کے کھاوے، میں نبیاں دے سردار دی پسند پیا کھاتا۔ وہ کہتا ہے میں رب بارگاہ بچ آ کے کہہ رہے ہیں مالک مہربانی کر۔ وہ امیر لکھ دے با میرے دل نے آکھیا با بے چینی دی وجہ سمجھ آ گئی یہ لگتا ہے آج اے ثواب تیرے کھاتے۔ کہتا ہے میں پرس نکالیا 10,000 روپیہ بھی کڑیا تے اپنا کارڈ وزٹنگ کارڈ جدے تے نا میرا ایڈریس تے فیکٹری دا پتہ لکھیا سی نمبر لکھے سن، میں آکھیا پیسے بھی پکڑ تے ایک کارڈ بھی پکڑ، جدوں لوڑ پئی نا تے میرے کو لاویں تیری مدد کراں گا۔ وہ کہندا ہے میں حیران ہو گیا، انہیں پیسے جیب وچ پا کے نا تے کارڈ میں نو واپس کر دیتا، کہندا کارڈ اپنا کول رکھ تیرا پتہ نہیں چاہیدا۔ میں کہیا میرا پتہ ہے لے لے، انہیں آکھیا بابو تیرا پتہ تے تاں رکھا نا جے رب دا بھول گیا ہووے، میں 2 باری تیرے کو لاواں گا نا تو تیسری باری ملے گا نہیں، بھائی نے تے روز دا مزاج بنا لیا ہے۔ میں جدوں بھی رب دی بارگاہ چ آیا ہیں میں 2 منٹ سجدے چ سر رکھ کے روندا ہے نا، سر بعد چاہنا ہے انہیں بندہ پہلے بٹھایا ہوندا ہے میرے کول، انتظام وہ پہلے کر دیندہ ہے، اور جدوں میں جان لگدا ہے تے میرے دل وچ آواز دے کے کہندا ہے آنا نہ چھڈی میں دینا نہیں چھڈاں گا۔ تو رب رسول نال تعلق ہونا چاہیے، ایک بات حضور نال تعلق ہونا چاہیے، دوسری بات واقعہ میں بیان کر چکا ہوں قرآن نال تعلق، ساڈا کتنا تعلق ہے قرآن نال۔ جدوں کوئی خطیب خطاب کردا ہے تو آج کل تو کیونکہ خطابت دا مزاج بدل گیا، یہ محفل ایک کلاس روم ہوندی ہے، خطیب عوام نو سبق پڑھانا ہوتا ہے، کلاس روم وچ ٹیچر پڑھانے کدی نہیں کہندا با شاگرداں نو با ایک ہاتھ کھڑا کرو دوجا ہاتھ کھڑا کرو، یہ خطیب دا مزاج نہیں، استاد ہے، استاد شاگرداں نو دسنے، اسی کہنے ہیں اسی بول دیں تسی بھی پڑھو تے سمجھنا کنے ہیں۔
کون سمجھے گا؟ محلے والیاں نے سمجھنا، گواڑیاں نے سمجھنا۔ تو مزاج یہ ہے کہ انہاں نو سمجھاؤ۔ تو استاد جدوں پڑھاندا ہے تے پھر ہوم ورک بھی دیندا ہے نا۔ میں تو انہوں نا ایک ہوم ورک گھر دا کم دے کے جا رہے ہیں، بس ایک واری کر کے نا تے آپے نتیجہ کر لویو، چیک کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ آج جدوں تساں گھر جانا ہے نا تے ہوم ورک دے رہے ہیں، تساں گھر جا کے گھر بھی جیڑا ٹی وی پہ ہے نا انہوں غور نال ویکھنا ہے، بٹ ٹی وی اتے دھوڑ تے نہیں جمی ہوئی، ٹی وی اتے دھوڑ تے نہیں جمی ہوئی، بڑا صاف ہوگے گا۔ زنانی صاف نہ کرے، مرد آپ صاف کردہ ہے۔ ڈرامہ جے ویکھنا ہے، کرکٹ میچ دے ویکھنا ہے، کھیلاں جے ویکھنیاں نے، مختلف چینل جے ویکھنے نے، ٹی وی دے سکرین اُدے کونے بڑے صاف ہونگے۔ حضرات ظفر نگر والے ہو، گرد و نواح تو آن والے ہو، اگر تو آڈے گھر دا ٹی وی صاف ہویا نا، دھوڑ نہ ہوئی تے پھر الماری چو قرآن چک کے ویکھے ہو، دھوڑ اُدے ہوتے تے نہیں پئی ہوئی۔ اور جے قرآن تے ہاتھ ماریاں غلاف بچو دھوڑ نکل آئی تو سمجھ لینا رحمت رس چکی ہے۔ اساں قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ساڑھا کتنا تعلق رہ گیا رب دے قرآن نال۔ میرے بھائیو، اسی قرآن چھوڑ کے کتنے ذلیل ہو چکے ہیں، اسی قرآن چھوڑ کے کتنی جہالت دیاں گہرائیاں بھی جا چکے ہیں۔ آج تیرا بچہ انہوں انگلش پڑھنی آندھی ہے مگر قرآن نہیں پڑھنا آندھا۔ شادی دے موقع تے مولوی نو کیا جاندہ کلمے تو پڑھ لے، اس پہ غیرت نو کلمہ تک بھی نہیں ہوندہ۔ اسی اتنے دور ہو گئے، اسی اتنے شریعت تو دور ہو گئے۔ کدوں سمجھے گا؟ جدوں تینوں پھٹے تے پایا جائے گا ادوں سمجھے گا؟ کدوں سمجھے گا؟ جدوں کوئی تیرے کپڑے اتارے گا ادوں سمجھے گا؟ کدوں سمجھے گا؟ جدوں کوئی تینوں غسل دے گا ادوں سمجھے گا؟ اور جس اولاد واسطے اتنا کچھ پیا کر دے انہیں تے قبر وچ سٹ کے او چلیاں جانے ہیں، تیرا پتر نال نہیں لیٹے گا۔ وہ اتنے بے وفا نہیں، تیرے مرن دی دیر ہے، تیری زمین تے قبضہ ہو جائے گا، تیری جائیداد تے قبضہ ہو جائے گا، تیرے مکانہ تے قبضہ ہو جائے گا۔ تو بڑا محل بنایا سی، ایک کمرے وچ سٹور وچ بھی تیری قبر نہیں بنان گے، تینو شہر خاموشاں لے کے جان گے۔ حضرات گرامی، آج نا تسی اپنے پتر نو انگلش دی سکول دی کتاب آکھو نا پڑھتے او فر ریڈنگ کرے گا، تو تسی آکھو اے جڑی پڑھے دا مانا بھی دس، جیو آکھے میں نو مانا نہیں ہوندہ تے پڑھے دا کوئی فائدہ؟ ریڈنگ کر لے وے، ٹرانسلیشن نہ آندھی ہوئے تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ انگلش دی ٹرانسلیشن نہیں آندھی تے تو دکھی ہو گئے ہیں۔ تیرا پتر نماز تے پڑھ دا مگر انہوں نماز دی ٹرانسلیشن نہیں آندھی، کدی تو سوچے ہے با میرے پتر نو نماز دا ترجمہ کیوں نہیں آندھا؟ تو خدا رہا میرے اج دے اس خطاب دا جو لبے لباب یہ ہے تو اڈا تعلق رب دے رسول اور قرآن نال ہونا چاہی دے۔ ایک تعلق پختہ کر لو نا، خدا دی قسمیں رحمتاں بارش دی طرح تو اڈے گھر تے وسن گیاں، زندگی دے جھگڑے ختم ہو جان گے، سکون آئے گا۔ میں انہاں دوستانوں مبارکباد دینا ہے۔ اگر بندہ 2 گھنٹے بھی خطاب کرے نا تے کوئی بات سمجھ نہ آوے تے فائدہ کوئی نہیں۔ اے تھوڑی جی تقریر تساں سنی ہے نا، عمل کر لیا۔ اگر کسی بچی نے سیرت فاطمہ پڑھنی شروع کر دیتی تو میں سمجھاں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر کسی زبان تے سچ آ گیا تو میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ ایک گل سمجھ آ گئی، بڑی گل ہے۔ آقا کریم مدینہ پاک آئے نا تو یہودیاں نے ایک جاسوس مسلمان بنا کے حضور دے محفل وچ بٹھا دیتا تے او پہلا دن سی تے نبی پاک نے آج گل فرمائی کہ جدوں پانی پیو تے پہلے پیالے وچ پانی نو ویکھیا کرو پھر پیتا کرو، پانی دیکھ کے تو پانی نو پیتا۔ تو وہ گھر گیا، جدوں رات سو رہے اسی پیاس لگی تو بیوی نو جگا کے کہندا میں نو پانی پلا۔ وہ پانی لے کے آئی تو کہندا ذرا دیا جلاؤ۔ تو بیوی نے پوچھیا دیا کیوں جلاواں؟ کہندا اج میں مسلمانہ دے نبی کو جاسوس بن کے بیٹھا رہے ہیں، وہ کہندے سن پانی ویکھ کے پیتا کرو، اسی دشمن تے انہاں نو سمجھ دیاں پر سنے ہیں او دی زبان تے جھوٹ کدی نہیں آیا، وہ غلط بیانی نہیں کر دے۔ تو بیوی نے نا دیا جلایا تو انہیں ویکھیا پیالے دے اندر پانی وچ ایک بچھو پیا تیردا سی تے اکھاں چ آنسو آ گئے۔ تے بیوی نو کہندا ہے اے پیالہ پکڑ، میں پانی بعد پیاں گا، محمد دا کلمہ پہلے پڑھاں گا۔ تو بیوی
نبی نے آکھیا کلمہ کیوں پڑھے گا؟ تے اس کے کہندا ہے جدی ایک من کے بچ گیا ساریاں مننا تے میں کتنا بچ جاواں گا، کتنا کرم ہوئے گا۔ ایک باری نا تساں بڑیاں لوگاں دیاں منیاں نے، خطیباں دے کہن تے ہاتھ بھی چکے نے تے نوٹ بھی دیتے نے تے لنگر بھی پکائے نے۔ ایک باری نا تسی نبی دی من کے ویکھیو کتنا کرم ہو جائے گا کہ جڑا سال بعد میلاد کر دیو نا، کدی روز دا شروع کر دیو نا، گھر جیڑی ہانڈی پکے نا ایک روٹی تے ادھا پلیٹ سالن دی کسے غریب دے گھر روز بھیجی کرو، میرے نبی دا روز ہی میلاد ہو جایا کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔